ایک بچہ نارتھ کوریا میں پیدا ہوتا ہے، لیکن پیدا ہوتے ہی معصوم بچے کو غدار ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ نارتھ کوریا دنیا میں سخت ترین قانون کی وجہ سے جانا جاتا ہے، اور ان میں سے چند تو ایسے ہیں جن کو سن کر یقین لانا بھی مشکل ہے۔ مطلب یہاں الیکشن ہوگا لیکن ووٹ دینے کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے۔ ووٹ صرف ایک ہی شخص کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر نہ دیا تو سیدھا جیل۔ یہاں ٹی وی پر صرف ایک ہی چینل ہوتا ہے، اور چینل ٹیون کرنے کا بھی کوئی آپشن نہیں۔ نارتھ کوریا شاید دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جہاں جرم کرنے پر نہیں بلکہ جرم سوچنے پر بھی آپ کو جیل جانا پڑ سکتا ہے۔ ناظرین، 1945 تک جاپان نے پورے کوریا پر 35 سال تک حکومت کی، لیکن ورلڈ وار 2 کے بعد کوریا 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا، نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا۔ نارتھ کوریا پر سوویت یونین کا اثر و رسوخ تھا، جبکہ ساؤتھ پر امریکن انفلوئنس۔ 1948 میں کم ڈائنیسٹی کے کم il سنگ کو لیڈر بنایا گیا، اور نارتھ کوریا بنا ڈیموکریٹک پیپلز ریپبلک آف کوریا۔ پر یہاں ڈیموکریسی جیسی کوئی چیز کبھی پیدا ہی نہیں ہوئی۔ 1950 میں نارتھ اور ساؤتھ کوریا کے بیچ ایک جنگ ہوئی جسے کورین وار کہا جاتا ہے، لیکن جنگ ختم ہونے کے بعد کوئی پیس ٹریٹی نہیں ہوئی۔ اسی وجہ سے دونوں ملک ابھی تک ٹیکنیکلی جنگ کی حالت میں ہیں۔ نارتھ کوریا میں پاور کو برقرار رکھنے کے لیے آج تک صرف ایک ہی فیملی کا رولر رہا ہے۔ سب سے پہلے کم il سنگ، اس کے بعد کم جونگ il، اور اب کم il سنگ کے پوتے کم جونگ ان۔ ہر رولر نے اپنی گدی کو بچانے کے لیے سخت سے سخت قانون کا سہارا لیا ہے۔ یہاں خوف اور سزا کے دم پر لوگوں کو زبردستی دبانے کے لیے کئی سارے رولز بنائے گئے ہیں، تاکہ لوگ ساؤتھ کوریا اور ویسٹرن کلچر سے امپریس ہو کر ہمارے خلاف نہ ہو جائیں۔ اور آج ہم ان میں سے کچھ عجیب و غریب رولز کا ذکر کریں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ 2024 میں نارتھ کوریا نے سن گلاسز کا استعمال اور شادی کے ڈریس پر پابندی لگا دی۔ یہاں میٹرو یا پبلک سٹیشنز پر میوزک نہیں بلکہ کم فیملی کی اسپیچز چلائی جاتی ہیں، اور اس دوران کسی کو بھی ایک دوسرے سے بات کرنے یا شور کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ نارتھ کوریا میں اگر لوگ ساؤتھ کورین ڈرامے یا ہالی ووڈ فلمز دیکھتے ہوئے پکڑے جائیں تو انہیں لیبر کیمپس یا سخت سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ اقدامات نظریاتی آلودگی یعنی آئیڈیالوجیکل کنٹامینیشن کو روکنے کے لیے اٹھائے جاتے ہیں، تاکہ عوام پر غیر ملکی اثرات نہ پڑیں۔ نارتھ کوریا میں عام لوگوں کو انٹرنیٹ نہیں بلکہ صرف انٹرانیٹ استعمال کرنے کی پرمیشن ہے۔ یہ ایک طرح کا مکمل بند نیٹ ورک ہے جو صرف نارتھ کوریا کے اندر ہی چلتا ہے۔ اس نیٹ ورک پر بھی اسٹیٹ مانیٹر کرتی ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا بات کر رہے ہیں۔ اس طرح حکومت لوگوں تک پہنچنے والی انفارمیشن کو کنٹرول کرتی ہے تاکہ وہ باہر کی دنیا سے متاثر نہ ہوں۔ نارتھ کوریا میں اسٹیٹ کی پرمیشن کے بغیر غیر ملک فون کرنا بھی الیگل ہے، یعنی اگر آپ کو ملک سے باہر کسی سے بات کرنی ہو تو اس کے لیے حکومت سے پرمیشن لینا لازمی ہے۔ یہاں پر ٹی وی، ریڈیو اور اخبارات بھی صرف اسٹیٹ ہی چلا سکتی ہے، پرائیویٹ میڈیا کا تصور کرنا بھی ممکن نہیں۔ اس میڈیا پر صرف حکومت کی تعریف، کم ڈائنیسٹی کی شان اور غیر ملکی دشمن جیسا کہ US کا ذکر ہوتا ہے۔ وہاں کے عام لوگوں میں بچپن سے ہی امریکہ اور اس کے الائز کے خلاف نفرت بھری جاتی ہے۔ نارتھ کوریا میں حکومت لوگوں کے ہیئر سٹائلز پر بھی سخت کنٹرول رکھتی ہے۔ گورنمنٹ نے چند خاص قسم کے ہیئر سٹائلز کی اجازت دی ہوئی ہے، یعنی لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ وہ کون سے ہیئر سٹائلز بنا سکتے ہیں۔ یہاں وہ ہر چیز بین ہے جو باہر کی دنیا کا اثر رکھتی ہو، جیسے جینز پہننا، بالوں کو ڈائی کرنا یا پھر چمکدار ڈریس پہننا۔ ایسا کرنے والے کا سامان ضبط اور سزا دی جاتی ہے۔ کپڑے تو کپڑے، پسند کے کھانے کھانا بھی الاؤڈ نہیں ہے۔ ہاٹ ڈاگز کیونکہ امریکن کلچر میں عام ہے، اور بوڈے جیگے اور ٹیوک بوک کی ساؤتھ کورین ڈش ہونے کی وجہ سے بین ہے۔ ایک شہر سے دوسرے شہر ٹریول کرنے کے لیے بھی پرمٹ ہونا ضروری ہے، بنا اس کے ٹریول الیگل مانا جاتا ہے۔ نارتھ کورین پاسپورٹ صرف ایلیٹ کلاس کو ملتا ہے، جیسا کہ گورنمنٹ آفیشلز اور کم جونگ ان کے قریبی ساتھی۔ عام پبلک خواب میں بھی نارتھ کوریا سے باہر نہیں نکل سکتی۔ نارتھ کوریا میں زمین ہو یا گھر، شاپ ہو یا بزنس، سب کا سب اسٹیٹ کی ملکیت ہوتی ہے۔ کوئی بھی شخص ان کا مالک نہیں بن سکتا، صرف انہیں استعمال کر سکتا ہے، وہ بھی اسٹیٹ کی مرضی سے۔ یہاں کسی بھی ریلیجن کو فالو یا پریکٹس کرنا بھی غیر قانونی ہے، یعنی لوگ اپنی مرضی سے کسی بھی مذہب کو فالو نہیں کر سکتے۔ جبکہ نارتھ کوریا میں چرچ ضرور ہیں، لیکن وہ صرف باہر کی دنیا کو دکھانے کے لیے کہ یہاں پر ریلیجیس فریڈم ہے۔ حقیقت میں انہیں استعمال کرنے والے کو لیبر کیمپس بھیج دیا جاتا ہے۔ نارتھ کوریا میں اگر کوئی شخص حکومت کے خلاف جانے کی کوشش کرے یا کم ڈائنیسٹی کے خلاف آواز اٹھائے تو صرف اسے ہی نہیں بلکہ پوری فیملی کو ہی قید کر دیا جاتا ہے، اور یہ سزا اس کی 3 جنریشنز تک دی جا سکتی ہے۔ یعنی اگر ایک شخص غدار نکلا اور کئی سالوں کے بعد اس کا پوتا یا پوتی پیدا ہوئی تو اس معصوم بچے کو بھی غدار ہی کہا جائے گا۔ ایسا اس وجہ سے ہے تاکہ بغاوت کا خون بعد میں بھی کبھی کم فیملی کے خلاف نہ اٹھ سکے۔ یہاں ہر کالونی، اپارٹمنٹس اور گھروں کے آس پاس حکومتی جاسوس ہوتے ہیں جو چپکے سے تمام لوگوں پر نظر رکھتے ہیں۔
سب سے عجیب بات یہ ہے کہ اس ملک میں صرف جرم کرنا ہی نہیں بلکہ اگر آپ نے جرم کرنے کا سوچ بھی لیا پھر بھی آپ کو جیل جانا پڑ سکتا ہے۔ یعنی اگر کسی نے گورنمنٹ کے خلاف کچھ سوچا اور اسے رپورٹ بھی کر دیا تو یہ اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے جیسا ہی ہوگا۔